ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے انتہا پسند مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم کشمیری نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اسی طرح اب 20 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو بھی انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بھارت میں پرتشدد حالات کے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے کہا ہے کہ بھارت میں بسنے والے مسلمان مودی حکومت کی سرپرستی میں انتہا پسندوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ عالمی برادری کو خاموشی ترک کر کے مودی کی فاشسٹ حکومت کے ظالمانہ اقدامات کو روکنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے گزشتہ برس اگست میں گرفتار کیے جانے والے 2 کشمیری نوجوانوں پرویز جیلانی اور تاشوق احمد بانڈے پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو لاگو کر دیا ہے، جس کے تحت انہیں عدالت میں پیش کیے بغیر کم از کم 2 برس تک سلاخوں کے پیچھے رکھا جا سکتا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ضلع پلوامہ کے علاقے کاکاپورہ سے ایک کشمیری نوجوان بشیر احمد ماگرے کو مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی کیجریوال حکومت نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے سابق صدر کنہیا کمار کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ نریندر مودی کی زیر قیادت RSS کی حکومت اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی لاشوں پر اکھنڈ بھارت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، دہلی میں مسلمانوں کا قتل اور ماضی میں مسلمانوں اور سکھوں کی منظم نسل کشی اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما انجینئر مرزا مشتاق احمد شاہ کی گفتگو۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد ایک قوم کو لاک ڈاؤن میں بند رکھنا، پابندیوں میں رکھنا اور تمام سہولیات سے محروم رکھنا ہندوتوا منصوبے کی ہی ایک کڑی ہے۔ اس سازش کے تحت کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر کے مسلمانوں کے قتل عام کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ ایسی سازش دہلی کے مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی تھی۔ اس سازش کے تحت مسلح ہندو گنڈوں کو پولیس کی مدد سے مسلمانوں کو تباہ کرنا، مسلمانوں کے املاک کو جلانا اور مسلمانوں کو قتل عام کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ لہذا برصغیر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے مسئلہ کشمیر، جس کی ضمانت UN نے دی ہے، کا حل ناگزیر ہو چکا ہے اور ہندوستان میں اقلیتوں، عیسائیوں، سکھوں، دلتوں اور خصوصاً مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بھارت کے خلاف دنیا کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ مودی دور جدید کا ہٹلر ہے، اور اگر ہندو دہشت گردی کی افریت کو لگام دینے کے لیے عملی اقدامات نہ کیے گئے تو ایک بڑا انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے، جس کی پوری ذمہ داری اقوام عالم پر ہوگی، جو تجارتی مفادات کے لیے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔